السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو تین ابتدائی کچھ باتوں کی توجہ میں دلا کر پھر انشاءاللہ باقاعدہ گفتگو کا آغاز کروں گا۔ ایک تو یہ ہال کی انتظامیہ سے گزارش ہے کہ پیچھے کافی زور سے کچھ لوگ باتیں کر رہے ہیں، کچھ چیزیں رکھنے گھسیٹنے کی بہت آوازیں اور آوازیں بلند ہو رہی، ذرا ان کو تھوڑا سمجھا دیں، یہ یہاں کی مینجمنٹ سے گزارش۔ دوسری بات یہ کیمروں کی جو لائٹس ہیں اس کو تھوڑا سا ہلکا کر دیں، یہ چپتی ہیں آنکھوں کے اندر۔ اور تیسری بات ہے یہ کیمرے کی ریکارڈنگ آپ کر لیں، لیکن ریکارڈنگ پہ رکھ کے پھر آپ درمیان سے ہٹ جائیے اور بیٹھ جائیے تاکہ لوگوں کو دشواری پیش نہ آئے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ تھوڑا سا وقت کی قلت ہے، اس لیے ہم انشاءاللہ تعالی ابھی 8:07 یا 8 پر شروع کر رہے ہیں۔ کم سے کم مجھے 45 سے 50 منٹ کی ضرورت ہے کم از کم، تو یہاں صفیں موجود ہوں گی ہمارے پاس، اور عشاء کی نماز کا اہتمام بھی یہاں ہو سکتا ہے۔ اگر کچھ لوگ اپنے علاقوں میں جا کر پڑھنا چاہیں تو ان کی جو بھی ضرورت کا معاملہ ہو، لیکن بہرحال جو ساتھی مجھے امید ہے باوضو ہوں گے، مغرب ادا کی ہوگی آپ نے، تو یہاں صفوں کا بھی اہتمام ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی، اور باجماعت عشاء کی نماز بھی ہم یہاں پر ادا کروا لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب۔ واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ وان اللہ عنده اجر عظیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ ایک اور توجہ میں دلانا چاہوں گا ماشاءاللہ آپ لوگوں کی محبت جوہر آباد کے ساتھیوں کی، کہ جگہ کم پڑ رہی ہے، یعنی کرسیاں کم پڑ رہی ہیں، تو نوجوانوں سے، اور وہ جو اپنے آپ کو نوجوان سمجھتے ہیں ماشاءاللہ، اور پیارے پیارے بچے بھی موجود ہیں، ان سے گزارش ہے آگے آ جائیں۔ بڑا اچھا قالین بچھا ہوا ہے بیٹا، آپ لوگ تھوڑا آگے ہو جائیں، یہ ایک ہی دفعہ پیچھے سے آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو سہولت رہے۔ جو واقعی نوجوان ہیں وہ بھی آ جائیں، اور جو اپنے آپ کو نوجوان سمجھتے ہیں وہ بھی آ جائیں، ٹھیک ہے بیٹا؟ کیمرے سے تھوڑا پیچھے ہو جائیں آپ بیٹا، ہاں تھوڑا سا پیچھے، تھوڑا سا پیچھے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اور مل کر بیٹھ جائیے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بس 1 منٹ مکمل کر لیں اس طرح کی ترتیب۔ دیکھیے ماشاءاللہ کیسے کیسے جوان تشریف لا رہے ہیں، جزاک اللہ خیرا کثیرا، اللہ آپ کو اس ایثار اور قربانی کا اجر عطا فرمائے ماشاءاللہ جی۔ اور جو پیچھے کرسیاں خالی ہو رہی ہیں تو آگے بڑھ کر اگلی کرسیوں کو پہلے جو ہے وہ استعمال کر لیں۔ جو کرسیاں خالی ہوتی جائیں پیچھے کے ساتھی آگے آ جائیں، اور جو ذمہ داری پر ساتھی وہ پیچھے کے ساتھیوں کو آگے بھیج دیں۔ بس یہ 1 منٹ لگاتے ہیں اس پر، اور پھر انشاءاللہ گفتگو آپ کے سامنے شروع کرتے ہیں۔ ہاتھ کی گھڑی، ہاتھ کی گھڑی کر دیں اگر کسی ساتھی سے جی۔ اگلی صف کا ثواب پچھلی صف سے زیادہ ہوتا ہے نا، تو اگلی کرسیاں پہلے مکمل فرما لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور پیچھے کو کھڑے نہ رہیں اب جی، ذمہ دار اگر ساتھی ذمہ داری پر ہیں تو وہ ٹھیک ہے، باقی لوگ جو ہیں وہ کھڑے نہ رہیں، کرسیوں پر بیٹھ جائیں۔ ابھی آپ کے 45-50 منٹ میں نے لینے، اور یہ موبائلوں سے تصویریں کھینچ رہے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں، کوشش کریں کہ جیب میں رکھ لیں۔ 2 منٹ میں لے کے آ رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک، انشاءاللہ یہ موبائل جیب میں رکھ لیں، مجھے پسند بھائی رکھ لیں جیب میں، بڑی مہربانی، رکھ لیں جیب میں بھائی۔
بڑی مہربانی آپ کی. یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے, باقی ساتھیوں سے لے لیجئے گا آپ انشاءاللہ, ٹھیک ہے. باقی جو گفتگو کر رہا ہوں وہ سوشل میڈیا پہ موجود ہے. میرا خطاب جمعہ ہے کل کا, وہ آپ سن لیجئے گا, اس میں بھی باتیں آ جائیں گی انشاءاللہ تعالی. لیکن میں آپ کو دیکھوں, آپ مجھے دیکھیں, درمیان سے یہ مشینوں کو, کیمروں کو ہٹا دیں. بڑی محبت آپ کی, برا نہ مانیے گا. حالانکہ میں خود میڈیا پر آتا ہوں, لیکن یہ تصویریں وغیرہ مجھے پسند نہیں ہے ذاتی طور پر. سیشن کرنا تصویروں کا, اور یہ اس اینگل سے اور اس اینگل سے, اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. بس ایک ابلاغ کے لیے ریکارڈنگ ہو رہی ہے, دستیاب ہو جائے گی. آپ مجھے دیکھیں, میں آپ کو دیکھوں, اتنی دور سے آپ کو دیکھنے کو آیا ہوں. آپ بیچ میں جو ہے کیمرہ لے آئیں گے تو آپ کا دیدار نہیں ہو سکے گا. بہت شکریہ, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بس پیچھے ذمہ دار ساتھی کھڑے رہیں, باقی بیٹھ جائیں, اور جو ذمہ داری پر ہو تھوڑا سائڈ پر ہو جائیں, تاکہ محسوس نہ ہو کہ کوئی انتشار وہاں پر ہے. اور یہ کرسیاں اور بھی لگ رہی ہیں, اس کو بھی پیچھے سے آپ فل کرواتے جائیے, تاکہ بار بار یہ اعلان کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے. جزاکم اللہ خیر. موضوع بڑا اہم ہے, پاکستان کے مسائل اور ان کا حل. اب آپ بھی کہیں گے بھئی ساری دنیا پاکستان کے مسائل کے حل پر لگی ہوئی ہے. کانگریس کے 60 لوگوں نے جو ہے وہ ان کے وزیر خارجہ کو شاید لکھ دیا, وہ بھی پریشان ہیں. چائنا والے بھی ادھر پریشان ہیں, سعودیہ والے بھی پریشان ہیں. تو میں آپ کے سامنے کون سا حل پیش کر دوں گا جی؟ اسی طرح پاکستان میں مقتدر طبقات ہیں, ذمہ دار لوگ ہیں, تو میں آپ کے سامنے کون سا حل پیش کر دوں گا؟ یہ اللہ کا کلام ہے, اس کی عینت سے کچھ باتوں کو دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی. تو انشاءاللہ شاید کچھ انشراح بھی ہوگا, اور جس بات پر توجہ ہم نہیں دے پا رہے شاید ہم توجہ کر لیں انشاءاللہ تعالی. دیکھیے, حالات, واقعات, معاملات کو دیکھنے کی 2 نگاہیں ہیں. ایک ظاہر کی نگاہ, وہ ہر ایک کے پاس ہے. بدلتے حالات ہیں, معیشت کا بٹا بیٹھا ہوا ہے. مذاق میں ہم کہتے رہے کہ ڈالر پہلے 300 کو پہنچے گا یا پیٹرول پہنچے گا, ڈالر ہم نے پہنچا کے چھوڑا جی. اسی طرح ملک میں انتشار کی کیفیت ہے, سیاسی گرمی بہت زیادہ اوپر ہے, ویسے بھی گرمی اور سیاسی گرمی تو اور اوپر ہے. اسی طرح اضطراب کی کیفیت ہے, ہیجان کی کیفیت ہے, مسائل کا ایک انبار ہے, اور کوئی کسی کو الزام دیتا ہے, کوئی کسی کو الزام دیتا ہے. ظاہر کی وجوہات بھی ہیں, اسباب بھی, ہم اس کی نفی نہیں کرتے, لیکن ہم مسلمان بھی تو ہے نا. ہم ایمان بھی رکھتے ہیں اور غیب پر ایمان رکھتے ہیں, اندیکھی حقیقتوں کو مانتے ہیں. ہمارا خالق کائنات پر ایمان ہے, ہمارا اس کے کلام پر ایمان ہے, ہمارا اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان ہے. اس اعتبار سے ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ادھر رہنمائی اصل موجود ہے, وہ اینک لگانے کی اور اس اینک کے مطابق دیکھنے کی ضرورت. ہمارے محترم بھائی نے توجہ دلائی, پاکستان ہم نے قائم کیا اللہ تعالیٰ کے نام پر. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اس پر توجہ کا معاملہ کم ہے. اللہ نے ماہ رمضان میں قرآن جیسا عظیم کلام دیا, اللہ نے ماہ رمضان میں قدر کی رات میں نزول کے طور پر قرآن کی طرح ہمیں پاکستان دیا ہے. قدر کی رات میں اللہ نے دیا ہے, کلمے کے نام پر دیا ہے. تو کوئی تو اس مشیت الہی کو سمجھنے کی کوشش کرے. اور 75 برس سے کلمہ یہ پڑھا, مگر کلمے کو عملی جام ہم نے نہیں پہنایا ہے. یہ وہ نکتہ ہے جس کو پہلے میں چند آیات کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. حل کے اعتبار سے کچھ مشورے ہم دے سکتے ہیں, طاقت تو ہمارے ہاتھ میں نہیں, زبان ہے. وہ مشورے ہم یہاں بھی رکھ رہے ہیں آپ کے سامنے, خطاب جمعہ میں بیان کیا, پریس ریلیز میں دیا, میڈیا میں دیا, سوشل میڈیا میں, متعلقہ لوگوں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں گے, اور پھر اللہ کے سامنے روئیں گے. یہ بس میں ہے. اور اصل حل جن آیات کا ابھی ہم مفہوم مختصراً جان رہے ہیں, اسی کی روشنی میں کچھ اشارے, اور آخر میں اسی پر بات کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. ہاں, بعض مرتبہ یہاں تو نہیں لیکن باہر ویسے لوگ کہتے ہیں بھئی یہ واعظ بڑا اچھا ہے, یہ واعظ بڑا اچھا ہے, لیکن حالات کچھ اور ہیں. کیا محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی بعثت کے موقع پر حالات کم خراب تھے؟ تو اللہ نے تو قرآن دیا, اور صاحب قرآن نے قرآن پیش کیا, اور صاحب قرآن نے اپنا قرآنی کردار پیش کیا, اور اس قرآنی دعوت قبول کرنے والوں کی ایک انقلابی جماعت بنائی, اور اس کو میدان میں اتارا. ابھی ذکر آ جائے گا بدر کا. اور اللہ کی نصرت آئی کہاں سے کہاں, ساری زندگی, شب و روز, زمین و آسمان, ہر شے بدل گئی. وہ اعلی انقلاب محمد مصطفیٰ کا قرآن کریم ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس قرآن کی عملی تصویر اور تفسیر حضور کی ذات ہے, اور اس قرآن کریم کی تعلیم پر عملی معاشرہ جو قائم ہوا وہ صحابہ کرام کا معاشرہ ہے. ہمیں اصل میں رہنمائی وہاں سے لے کر اپنے حالات پر انطباق کرتے ہوئے لائے عمل کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہے. اب آئیے اس تمہید کے بعد, پہلے تو یہ آیات ہیں جن کی قاری صاحب نے بھی تلاوت کی ماشاءاللہ,
وہ پانی پتی لہجے کے اندر معروف ہے ہمارے ہاں۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 24 سے لے کر آیت نمبر 29 کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ سورہ انفال کی آیت نمبر ہے 24۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، استجیبوا للہ وللرسول، اللہ کی پکار اور اس کے رسول علیہ السلام کی پکار قبول کرو، لبیک کہو۔ اذا دعاکم لما یحییکم، جبکہ وہ تمہیں پکارے اور بلائیں اس بات کی طرف جو تمہیں زندگی دینے والی ہے۔ واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اور جان لو کہ بے شک اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ واعلموا وانہ الیہ تحشرون، اور بے شک اسی اللہ کی طرف تمہیں جمع کیا جائے گا۔ واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، اور ڈرو اس فتنے مراد عذاب سے جو تم میں سے خاص طور پر انہی لوگوں پر نہیں آئے گا جنہوں نے ظلم کیا۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ شدید سزا دینے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، اور یاد کرو جو تم تعداد میں تھوڑے تھے۔ مکہ مکرمہ کے 13 برس کو بھی ذہن میں رکھیے گا اور پاکستان کے قیام کے موقع کو بھی ذہن میں رکھیے گا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، اور یاد کرو جب تم تعداد میں قلیل یعنی تھوڑے تھے۔ مستضعفون فی الارض، تمہیں زمین میں دبا دیا گیا تھا، کمزور کر دیا گیا تھا۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہیں اندیشہ تھا کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے، مٹا دیں گے، ختم کر دیں گے۔ فآواکم، بس اللہ نے تمہیں ٹھکانہ عطا فرمایا۔ وأیدکم بنصرہ، اور اللہ نے اپنی نصرت سے تمہیں تائید عطا فرمائی۔ ورزقکم من الطیبات، اور اللہ نے تمہیں پاکیزہ رزق میں سے عطا فرمایا۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، رسول علیہ السلام کے ساتھ خیانت نہ کرنا۔ وتخونوا اماناتکم، اور اپنی یعنی ایک دوسرے کی امانتوں میں خیانت نہ کرنا۔ وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو، یعنی خیانت کسے کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَہ، اور جان لو بے شک تمہاری مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہیں۔ یہاں فتنے کا معنی آزمائش، آگے تفصیل آئے گی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَہ، اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ یعنی آزمائش کا ذریعہ ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس اجر عظیم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو گے اللہ تمہیں فرقان عطا کرے گا۔ فرقان حق اور باطل میں فرق کرنے والی شے۔ فرمایا کہ ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہارے لیے فرقان بنا دے گا۔ ویکفر عنکم سیئاتکم، اور اللہ تمہاری برائیوں کو مٹا دے گا۔ ویغفر لکم، اور اللہ تمہیں بخش دے گا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل کا مالک ہے۔ یہ سورہ انفال ہے اور اس کی آیت نمبر 24 سے لے کر آیت نمبر 29 تک کا ترجمہ ہے۔ سورہ انفال ہم جانتے ہیں مدنی سورت ہے، اور سورہ انفال میں غزوہ بدر کے بارے میں تبصرہ ہے، اور اسی غزوہ بدر کے دن کو اللہ نے یوم الفرقان بھی قرار دیا ہے۔ اس صورت میں قتال فی سبیل اللہ، راہ خدا میں جنگ کرنے کا تقاضا، اور راہ خدا میں جنگ یعنی قتال فی سبیل اللہ کے مقاصد، اور راہ خدا میں جنگ کرنے کے آداب اور قتال کے حوالے سے ہدایات عطا ہوئیں۔ کیوں؟ پہلا باقاعدہ معرکہ حق و باطل کا قتال کے میدان میں جو سجا وہ بدر کا، تو جب یہ موقع آیا تو اللہ تعالیٰ نے قتال فی سبیل اللہ کے حوالے سے بھی رہنمائی اس مقام پر عطا فرمائی۔ اب آئیے آیات کی مختصر تشریح اور تھوڑا تھوڑا اشارہ ہمارے حالات کے اعتبار سے بھی۔ ارشاد ہوا سورہ انفال آیت نمبر 24 میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا للہ والرسول، اللہ تعالیٰ اور رسول علیہ السلام کی پکار کو قبول کرو، ان کا حکم مانو، ان کی پکار پر لبیک کہو۔ اذا دعاکم، جبکہ وہ تمہیں پکارتے ہیں، جبکہ وہ تمہیں بلاتے ہیں، کس بات کی طرف؟ لما یحییکم، وہ بات کہ جو تمہیں زندگی اصل حیات عطا کرنے والی ہے۔
اللہ کی پکار اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی پکار شمار کرنے میں دو باتیں، حقیقت میں ایک بات۔ اصحاب علم مجلس میں ہیں، اللہ کی پکار پر لبیک کہو، رسول اللہ علیہ السلام کی پکار پر لبیک کہو، اذا دعاکم جبکہ وہ تمہیں پکاریں۔ یہ دعا واحد کا صیغہ ہے، پکارے دو ہیں، صیغہ واحد کا ایک ہے، تو اللہ اور اللہ کے رسول کی پکار شمار میں دو، حقیقت میں ایک۔ یہ گہرا نکتہ، جیسے بار بار قرآن میں آتا ہے اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، 11 مرتبہ قرآن پاک میں آتا ہے، لیکن سورہ نساء کی آیت 80 میں فرمایا گیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی اسی نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ تو شمار میں دو، حقیقت میں ایک ہی اطاعت، شمار میں دو، حقیقت میں ایک ہی پکار، اور ایک ہے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کو ماننا، ایک ہے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی ماننا۔ اہل پاکستان کا، بات کڑوی ہے، مجموعی طور پر سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ اللہ کو ماننے کا دعویٰ ہے، اللہ کے رسول کو ماننے کا دعویٰ ہے، مگر اللہ اور اس کے رسول کی ماننے کو تیار نہیں۔ عوام کا بھی قصور ہے خاصی حد تک، اور اصحاب اقتدار کا بھی قصور ہے بہت حد تک۔ اپنا اپنا حصہ ہر ایک ڈال رہا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کو ماننے کا دعویٰ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی ماننے کا معاملہ بہت کم دکھائی دیتا ہے۔ اچھا، وہ کس بات کی طرف پکارتے ہیں؟ جو تمہیں یحییکم، زندگی دینے والی ہے۔ ایک تو زندگی اجیرن زندگی ہوتی، اور جس کے مظاہر آج ہم دیکھ رہے ہیں، اور ایک زندگی حیاتن طیبہ۔ قرآن پاک میں سورہ نحل آیت 95-96 میں بڑا تفصیلی موضوع آیا، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، کہ جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے ہمیشہ رہنے والا۔ یہ موضوع بھی وہاں، اور یہ بھی ذکر ہے کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، اللہ حیات طیبہ عطا کرے گا، زمین پر حیات طیبہ۔ مصائب بھی آئیں گے، بندہ کہے گا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، راہ خدا میں شہید ہو رہا ہے، جان دے رہا ہے، فُزْتُ بِرَبِّ الْكَعْبَةِ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ اور احزاب کا میدان سجے گا، عرب کی 10 سے 12 ہزار کی فوج جمع ہو کر ایمان والوں پر چڑھ دوڑی ہے، اور ایمان والوں کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اللہ اکبر جی، کیوں؟ ہمیں پتہ ہے کہ اس راہ میں تو مشقتیں آئیں گی، تو اگر مصائب بھی آئیں گے باوقار رویہ سامنے آئے گا، نعمتیں ملیں گی سجدے نظر آئیں گی، نعمتیں ملیں گی شکرانہ نظر آئے گا، تکبر گھمنڈ نظر نہیں آئے گا۔ بدلتے حالات میں شکر کا جذبہ، بدلتے حالات میں صبر کا اظہار، بدلتے حالات میں توکل کا معاملہ، بدلتے حالات میں رب کی رضا پر راضی رہنے کا معاملہ، یہ سارے مظاہر مؤمنانہ کردار کے، یہ حیات طیبہ ہے جو اس زمین پر اللہ بندے کو عطا کرتا ہے۔ مصائب کے پہاڑ بھی ٹوٹیں گے، چہرے پر مسکراہٹ ہوگی۔ سبحان اللہ، مولانا محمد علی جوہر علیہ رحمہ کے الفاظ، مجھے اشعار زیادہ نہیں آتے لیکن یاد ہے مجھے، جب بیٹی کو ٹی بی ہو گئی، جیل میں تھے، وہاں سے بڑے پیارے اشعار لکھے، اور ایک یہ بھی تھا، رضائے رب پہ راضی رہے، یہ رضائے حق پہ راضی رہے، یہ حرف آرزو کیسا، رضائے حق پہ راضی رہے، اس کی رضا پہ راضی رہے، یہ حرف آرزو کیسا، یہ حرف آرزو کیوں زبان پر لا رہے ہو؟ خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم، تو کیسا؟ سمجھ آئی؟ بیٹی اللہ نے دی واپس لے تو کیسا بھائی؟ اللہ کی امانت اللہ نے واپس لے لی، مال اللہ نے دیا واپس لے لیا، اللہ کی عطا تھی، جان اللہ نے دی، بیماری آ گئی اللہ نے ڈالی، کیا خیال؟ تو کیسا؟ خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم، تو کیسا؟ مشکل اب بھاری بات ہے نا، مگر ایمان والوں کو یہ کیفیت میسر آتی ہے۔ یہ ہے لما یحییکم، وہ رویہ تمہیں ملے گا کہ تم حیات طیبہ پاؤ گے اگر اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو۔ یہ کچھ مؤمنانہ مظاہر کا میں نے ذکر کیا، یہ خال خال عوام میں نظر آتے ہیں، اور اجتماعی طور پر یہ رویے نظر آ رہے ہیں آج نہیں؟ کیوں؟ اللہ اور اس کی پکار، اس کے رسول کی پکار پر لبیک نہیں ہے بلکہ بے وفائی ہے۔ آگے اور بات کریں گے انشاءاللہ۔ فرمایا وَاعْلَمُوا، اور اچھا، اور اصل حیات تو آخرت کی۔ اللہ اکبر، ادھر شہید ہو بندہ اللہ کی راہ میں پکار پر لبیک کہتے ہوئے، اللہ کہتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل یعنی شہید کر دیے جائیں انہیں مردہ مت کہنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ البقرہ آیت نمبر 154۔
آل عمران کی 169 آیت نمبر میں آیا ان ربی یرزقون، رب کی طرف سے انہیں رزق بھی عطا ہوتا ہے۔ یہ تو برزخ کے معاملے ہو گئے، اور آخرت میں کیا ہے؟ خالدین فیہا ابدا، حیات جاودہ اور رب کا دیدار، اس کی نعمت جنت میں۔ یہ کن کے لیے؟ لما یحییکم، اللہ پکارتا ہے، اللہ کا رسول تمہیں پکارتا ہے اس بات کی طرف کہ جو تمہیں زندگی دینے والی ہے۔ ہاں اگر تم اللہ کی پکار کو قبول کرو تو کیا، نہ کرو تو کیا، نہ کرو تو کیا، یہ دونوں مفاہیم اگلے حصے میں مفسرین نے بیان کیے۔ فرمایا وَاعْلَمُوا، اور جان لو ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، جان رکھو کہ اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ ایک پہلو کیا ہے؟ اللہ کی بات سامنے، رسول کی بات سامنے علیہ السلام، بات واضح ہے، دل گواہی دے رہا ہے، لیکن بندہ بھاگے، رد کرے، پس و پیش کرے، سستی دکھائے، کاہلی دکھائے، اللہ کی بات کو فراموش کرے، پیغمبر کی بات کو فراموش کرے، تو پھر وقت آتا ہے کہ اللہ حق قبول کرنے کی صلاحیت چھین لیتا ہے۔ سخت ترین سزاؤں میں سے ایک ہے ختم اللہ علی قلوبہم، وہ مقام آتا ہے کہ اللہ دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ اگر طلب و تڑپ نہیں رکھو گے، اللہ چھین لے گا صلاحیت تم سے حق قبول کرنے کی، اللہ دلوں پر مہر لگا دے گا، اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ ایک یہ تو ڈراوا۔ مثبت پہلو کیا ہے؟ مخلص ہو جاؤ اللہ کے ساتھ، مخلص ہو جاؤ رسول کے ساتھ، اللہ کی پکار پر لبیک کہو، پیغمبر کی پکار پر لبیک کہو، سرنڈر کر دو ان کے سامنے، جھکا دو ان کے سامنے۔ تو اگر کوئی وسوسے الذی یوسوس، آگے کیا ہے جی؟ فی صدور الناس، شیطان وسوسے ڈالے گا، نفس کی اکساہٹیں آئیں گی، اللہ بندے اس کے دل کے درمیان حائل ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ اگر کوئی وسوسے آئیں گے گناہ کے، اللہ بچا لے گا، خیالات آئیں گے گناہ کے، اللہ بچا لے گا۔ وہ حدیث ہے نا، ذرا اس کا بیان احتیاط سے ہونا چاہیے۔ پھر وہ مقام آتا ہے کہ اللہ بندے کا ہاتھ بن جاتا ہے نا جی ذہن میں، بخاری شریف کی جی، اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ اس کا پیر بن جاتا ہے، اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے، اللہ اس کا کان بن جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ بندے کی زندگی اللہ کی اطاعت والی ہو جاتی ہے۔ یہ دونوں اعتبارات سے تفسیر کی گئی۔ فرمایا وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور بے شک ان سب کو لوٹایا جائے گا اللہ کی طرف۔ آج ہم یہ بھول رہے ہیں، یہی سب سے بڑا چکر ہے، یہی سب سے بڑی کوتاہی ہے، یہی سب سے بڑی غفلت ہے۔ اس دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ کر بندہ بھول جائے۔ ہر جانے والا بیل دے کے جاتا ہے، بھائی تو، میں جا رہا ہوں، تو بھی آئے گا۔ انتقال کی خبر سن کر کیا پڑھتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، جانے والے کے لیے اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کا ترجمہ ہے بے شک ہم بھی اللہ کے ہیں اور ہمیں بھی لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے۔ یہ جانے والا بیل دے کے جا رہا ہے، دعائے مغفرت کرتے، نماز جنازہ ادا کرتے، اللہم اغفر لحینا، پھر کیا ہے؟ ومیتنا، اللہ ہمارے زندوں کی مغفرت فرما، ہمارے مردوں کی پہلے اپنی مانگ رہے ہیں۔ قبرستان، خواتین بھی شریک ہیں، خواتین کا قبرستان جانا پسندیدہ نہیں ہے، ان کے دل ویسے ہی نرم ہوتے ہیں، تھوڑا وعظ و نصیحت ہی ان کو رلا دیتا ہے، مردوں کو تھوڑا زیادہ ضرورت ہے۔ جایا کرو قبرستان، عبرت پکڑا کرو۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، وہاں جا کر بھی کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر، اور بھی دعائیں، اللہ ہماری مغفرت فرمائے، اللہ تمہاری پہلے اپنی مانگ رہے ہیں، تم جا چکے ہم تمہارے پیچھے پیچھے آنے والے ہیں۔ سادہ سا سوال ہے کہ مشکل ترین سوال، 8:30 کا مبیش میرے سامنے جو گھڑی اس میں بج رہے ہیں، ہم لوگ مرنے کو تیار ہیں؟ معاملہ ٹھیک ہے ہمارے؟ اللہ کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہے؟ گھر والوں کے ساتھ؟ جی مشکل سوال ہے نا، یہی تو گڑبڑ ہے آج۔ بڑے سے بڑے ڈاکو بنے ہوئے، چور بنے ہوئے، کرپشن کرنے والے بنے ہوئے، لوٹ مار کرنے والے بنے ہوئے، جائیدادوں پہ قبضے کرنے والے بنے ہوئے، بیٹیوں کا مال ہڑپ کرنے والے بنے ہوئے وراثت کا حصہ، بہنوں کا مال ہڑپ کرنے والے بنے وراثت کا حصہ، ڈکارے لے لے کے حرام پیٹ کے اندر ڈالنے، شاید مرنے کا یقین نہیں۔ تو یقین نہ ہو تو کیا موت نہیں آنی؟ یہ نیچے سے لے کے اوپر تک، میں ہوں یہ پہلے میرے لیے پھر آپ کے لیے، ہم ہوں ہم سب کے لیے، سیاستدان ہوں سب کے لیے، اپوزیشن والے حکمراں ان سب کے لیے، ریاستی اداروں والے ان سب کے لیے، مقتدر طبقات ان سب کے لیے۔ سب خدا کی قسم سوچیں، ہمیں سب کی فکر ہے، سب مسلمان ہیں۔ ہم نے وہ سیاسی تبصروں کا انداز اختیار نہیں کرنا، گالیاں نکالیں، پگڑی اچھالیں، چوراہے پر آ کے گندا کریں، کوئی فائدہ نہیں۔ نصح و خیر خواہی کا جذبہ،
الدین النصیحہ، دین نصح و خیر خواہی کا نام ہے. ہم سب نے مرنا ہے بھائی، ریاستی اداروں والے ہوں، حکمراں ہوں، اپوزیشن والے ہوں، عدلیہ والے ہوں، میں اور آپ ہوں، میں بھی شامل. خدا کی قسم یہ باتیں سامنے رہیں، یہ پاکستان بڑا پیارا پاکستان ہو جائے گا. یہ واز ہے، ہم نے یہ واز کہنا ہے بھائی. باقی دنیا کسی کو چاہیے، بہت سادہ سا فارمولہ ہے، پکے کافر بن جاؤ دنیا مل جائے گی. فرعون کو ملی، نمرود کو ملی، شداد کو ملی، حامان کو ملی، قارون کو ملی، ابو جہل کو ملی، ابو لہب کو ملی. تو بن جاؤ پکے کافر، لے لو دنیا. مگر غرق ہوتا فرعون، اس کی لاش کو اللہ نے بنایا عبرت. نمرود کی موت کو بنایا اللہ نے عبرت. قارون کے دھسائے جانے کو بنایا اللہ نے عبرت. ابو جہل قتل ہوا تو حضور نے فرمایا اس امت کا فرعون قتل ہوا. اور ابو لہب کو تو ملی سورہ لہب، قیامت تک کے لیے لعنت ہو رہی. بنو کافر، لے لو دنیا، یہ سب بھی لو ساتھ. لیکن ماننے والے ہو، پاکستان کا مسئلہ، ماننے والے ہو تو مانو گے تو معاملات سدھریں گے. ماننے والے ہو نا اللہ کو، ماننے والے ہو نا رسول کو، معاملات سدھریں گے جب اللہ کی مانو گے، رسول کی مانو گے. اپنی امت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا کافروں کا معاملہ الگ، 1 2 57 مسلم ممالک ہیں کم و بیش. یہ واحد ہے مملکت خدا داد پاکستان جس کو ہم نے اللہ تعالیٰ کے نام پر لیا. ایسا ہی ہے نا بھائی؟ تو باقی کسی سے شکوہ بھی نہیں کرنا ہم نے، نہ انڈونیشیا سے، نہ ملیشیا سے، نہ UAE والوں سے. اور اگر ناراض نہ ہوں تو سعودیہ کا آفیشیل نام کیا ہے؟ ناراض نہ ہوئیے گا، المملکت السعودیت العربیہ. آل سعود کا تسلسل اور عربی ہمارے بھائی ہیں، ٹھیک ہے. حرمین ہماری جان ہے، ہاں، اور جہاں حضور کے قدم مبارک پہنچے وہ ہماری جان ہے. سارے عرب کا ٹھیکہ ہمارا نہیں ہے. ایک، ہاں ساری زمین کی ذمہ داری ہم پر ہے ختم نبوت کی وجہ سے. 2، لیکن ان کا نام بھی آفیشیل کیا ہے؟ تنقید نہیں کر رہا، پاکستان کے ممتاز پہلو کو نمایاں کر رہا ہوں. وہ ہے المملکت السعودیت العربیہ. مملکت ہے سعود، آل سعود کے تسلسل میں عرب لوگوں کی، ٹھیک ہے. ہمارا آفیشیل نام کیا ہے؟ اسلامی پہلے ہے، جمہوریہ اس کے بعد ہے، اور پاکستان اس کے بعد ہے. تو کافر بنو، دنیا لو، پھر انجام بھی دیکھو. دنیا میں ایمان والو، تم بھی چاہو تو حالات بہتر ہوں تو اللہ کو ماننا کافی نہیں، اللہ کی ماننا ضروری ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کو ماننا کافی نہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی ماننا بھی ضروری ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. بیٹا اوپر آ جاؤ، اس کو جگہ دیتے. اگلی آیت کریمہ فرمائے کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. اور ڈرو اس فتنے سے، یہاں فتنہ عذاب کے معنی میں، ڈرو اس فتنے سے جو تم میں سے خاص ان لوگوں پر نہیں آئے گا جنہوں نے ظلم کیا. ہر ایک جاتا ہے اس کے اندر اور پستا ہے، شکار ہوتا ہے، مبتلا ہوتا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک حدیث مبارک ہے جو کسی دور میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک غلط فہمی پیدا ہوئی تو انہوں نے وہ حدیث سنائی، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے سفر کے دوران میں سنائی. وہ حدیث کیا ہے؟ حدیث جامع ترمذی میں، لوگو تم لازماً نیکی کا حکم دو گے اور لازماً بدی سے روکو گے. اگر تم نے کام نہ کیا تو اندیشہ ہے کہ تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، پھر تم دعائیں کرو گے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. دوبارہ سنیں حدیث مبارک جامع ترمذی، تم لازماً نیکی کا حکم دو گے اور لازماً بدی سے روکو گے، اور اگر تم نے کام نہ کیا تو اندیشہ ہے کہ تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، پھر تم دعائیں کرو گے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. یہ وحی کی عینک سے ہم اپنے حالات کو دیکھ رہے ہیں، ورنہ تجزیہ پینٹاگون والے بھی کرتے ہیں ہمارے بارے میں. ٹھیک ہو گیا؟ تجزیے لندن میں بیٹھ کر بھی ہمارے بارے میں ہو رہے ہیں، تجزیے دہلی میں بیٹھ کر بھی ہمارے بارے میں ہو رہے ہیں، تجزیے تل ابیب میں بیٹھ کر بھی ہمارے بارے میں ہو رہے ہیں. لیکن ہم وحی کی عینک لگا کر دیکھیں ذرا. تو تم لازماً نیکی کا حکم دو گے، لازماً بدی سے روکو گے. اگر تم نے کام نہ کیا تو اندیشہ ہے کہ تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، پھر تم دعائیں کرو گے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. آج ہم بد دعائیں تو کر رہے ہیں حکمرانوں کے لیے، ذمہ داروں کے لیے، کوئی اثر ہو رہا ہے؟ اور دعائیں بھی کر رہے ہیں تو کوئی اثر ہو رہا ہے؟ رمضان جیسا مبارک مہینہ گزار چکے، اثر ہو رہا ہے؟ کیوں؟ امت ایک کام کے لیے کھڑی کی گئی. کام کرو گے
تو تنخواہ لے لو بھائی، سیدھی سی بات. کام نہیں کرو گے تو مصیبت آئی. وہ کام کیا تھا؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 110، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا، تم نیکی کا حکم دو گے اور بدی سے روکو گے، اور تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو. امت کو اس کام کے لیے کھڑا کیا گیا تھا، محض پیٹ بھرنے کے لیے نہیں، گھر بنانے کے لیے نہیں، کاروبار کرنے کے لیے نہیں. یہ ضرورتیں پوری کر لیں بقدر ضرورت، زیادہ پھلنے پھیلنے کی ضرورت نہیں. امت والا کام ہم سے مطالبہ ہے اس کا. اب سنیں اللہ کے رسول کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف، معروف حدیث. آپ نے مثال دی، ایک جہاز ہے سمندر میں، ایک اس کا عرش ہے نیچے کا حصہ، ایک اس کی پہلی منزل ہے، کچھ لوگ نیچے ہیں کچھ لوگ اوپر ہیں. پانی اوپر رکھا گیا ہے استعمال کے لیے، تو نیچے والوں کو پانی لینے کہاں جانا پڑتا ہے؟ اوپر والوں کے پاس. تو اوپر جانے کی مشقت، اوپر والوں کو ڈسٹرب کرنے کی مشقت، بھائی پانی دو پانی دو. ایک آدمی بڑا نیک نیتی کے ساتھ سوچتا ہے بھائی اوپر جانے کی مشقت بھی، بیچاروں کو تکلیف بھی ہوتی ہے، میں یہیں اس کے پیندے میں سوراخ کر لوں جہاز کے اور یہاں سے پانی نکال لوں. اور اوپر والے کہیں جاتا ہے تو جا، کہہ سکتے ہیں مرتا ہے تو مرے، کہہ سکتے ہیں. اگر اوپر والے نیچے والے کو نہیں روکیں گے تو وہ خود تو ڈوبے گا، دوسرے پورے جہاز کو لے کر ڈوبے گا. ہاں یا نا؟ گڑبڑ ایک کر رہا ہے، بھوکس سارے رہے ہوں گے. بات سمجھ آ رہی؟ تو اگر اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی جائے گی تو سارے ڈوبیں گے، چاہے وہ مجرم نہ ہو. تو مہنگائی کا عفریت میں اور آپ بھی بھگتیں گے چاہے کتنے تہجد گزار ہوں. ہاں، اوپر والوں کا ظلم و ستم بھگتیں گے چاہے کتنے ہی ہم عبادت گزار کیوں نہ ہوں. یہ ہے وہ فریضہ جو ہم نے چھوڑ دیا ہے. اس لیے جو مسلط ہیں عذابوں کی کیفیات، زلزلے ہلا دینے والے، طوفانی بارشیں ہلا دینے والی، سیلاب کے ریڑے ہلا دینے والے، تباہی مچا دینے والے، معیشت کا بٹا بیٹھا ہوا ہے، پرانے جملے، خودکشیاں کر رہے ہیں کچھ لوگ، پرانے جملے، اور کچھ لوگ کیا بیچنے تک آ گئے ہیں، یہ کہتے ہوئے زبان رکتی ہے. بزرگ ہیں، سمجھ سکتے ہیں، سمجھدار لوگ ہیں آپ لوگ. یہ بھگت رہے ہیں آج ہم. معاشرتی سطح پر تباہی بربادی، گھریلو نظام برباد ہو رہا ہے کہ نہیں؟ طلاق اور خلا کے ریشو بڑھے کہ نہیں؟ نکاح کا انکار دھڑلے کے ساتھ بڑے شہروں میں سڑکوں پر آ کر لوگ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ سیاسی ابتری دیکھنی ہو تو رات کے ٹاک شوز کیا شرفاء کے گھرانے اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ سکتے ہیں؟ میرے گھر میں تو ٹیلی ویژن نہیں ہے. ضرورت کی چیز نیوز وغیرہ وہ میسیجز پر آ جاتی ہیں. باقی ماشاءاللہ لوگوں کو بڑا شوق ہے نا ثواب دارین حاصل کرنے کے لیے، ہر چیز شیئر کراؤ، پہنچ جاتی ہیں. لیکن وہ ٹاک شوز کے کچھ حصے کبھی ہمارے سامنے آتے تو میں تو شاید اپنی اہلیہ کے ساتھ بھی بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتا، اپنے بچوں کے ساتھ. میری ہمت تو نہیں ہے بھائی. جو گالیاں وہ لوگ دیتے ہیں، جو زبان استعمال کرتے ہیں، گریبان کھینچ لیتے ہیں، عورت کا دوپٹہ کھینچ لیتے ہیں، گلاس مارنے کی بات کرتے ہیں، مائک اٹھا کر پھینک دیتے ہیں، چہرہ ان کا سرخ ہو جاتا ہے پتہ نہیں کیوں، جھانک منہ سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے، گالم گلوچ پر اتر آتے ہیں. یہ ان کی حرکتیں. اس سے اندر کی باتیں میں اس لیے بھی جانتا ہوں کہ میڈیا پر دینی پروگرام کے لیے جاتا ہوں تو دائیں بائیں سے سیاسی لوگ بھی آ جا رہے ہوتے ہیں. جانے سے پہلے تو گلے میں ہاتھ ڈال کے جا رہے ہوتے ہیں، اندر بیٹھ کے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، باہر آ کر پھر گلے میں ہاتھ ڈال کر. کیا منافقت ہے تمہاری؟ یہ سیاست کا بیڑا غرق، معاشرت کی تباہی، معیشت کا بٹا، منافقانہ کردار. ہمارے استاد فرماتے تھے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آج پورا قومی مزاج، سب نہیں اکثر قومی مزاج مجموعی، فرد کوئی اپنے اوپر دل میں نہ محسوس کرے اس کو. منافق کی کتنی نشانیاں ہیں؟ 4. جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، جب وعدہ کرے گا توڑے گا، جب امانت رکھوائی جائے گی خیانت کرے گا، اور جب جھگڑے گا تو گالیاں دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری میں 3 اور مسلم شریف میں 4. آپ نے فرمایا جس میں ساری باتیں وہ پکا منافق ہے، اور جس میں جتنی ہیں وہ اتنا منافق ہے. آج ہمارے ہاں جھوٹ تو بائیں ہاتھ کا کام ہے. جو لوگ پروفیشنلی مارکیٹنگ وغیرہ کو جانتے ہیں، ایڈورٹائزمنٹ وغیرہ کو، مارکیٹنگ تو جھوٹ ہے. آج کہتے ہیں مارکیٹنگ کیا ہے؟ گنجے کو بھی کنگا بیچ دیں آپ، اور خرید لیتا ہے، حالانکہ اس کے کام کا نہیں ہے کہ نہیں؟ اتنا بڑا ایڈ ہوتا ہے، آخر میں نیچے لکھا ہوتا ہے کنڈیشنز اپلائی. سارا جھوٹ ہے اوپر. استغفر اللہ.
تو اور ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں، ڈاکٹر اسرار صاحب، جو جتنے بڑے منصب پر اتنا بڑا جھوٹ بولنے والا، وعدہ خلاف، خیانت کرنے والا، گالیاں دینے والا، یہ سب کیا ہے آخر؟ یہ وہ تباہی مچی ہوئی ہے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، ڈرو اس فتنے سے، اس عذاب سے جو تم میں سے خاص ان لوگوں پر نہیں آئے گا جنہوں نے ظلم کیا۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ شدید سزا دینے والا۔ اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ حل تو ایک لفظ بھی توبہ ہے، وہ بعد میں بات آئے گی۔ پھر لوگ کہیں گے بس مولوی صاحب واز کر دیں گے، اور ہم نے توبہ کے عنوان سے پورے پاکستان میں کئی مرتبہ مہمات چلائیں۔ جیسے میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں نا، تو گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کے میسج آتے ہیں، توبہ کرنے سے پاکستان ٹھیک ہو جائے گا، توبہ کرنے سے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ مذاق اڑاتے ہیں لوگ خدا کی قسم۔ ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، لوگوں نے نبیوں کا مذاق اڑایا، ہماری کیا حیثیت ہے؟ نبیوں نے اللہ کی طرف رجوع کی دعوت دی۔ ہاں، اللہ کی طرف رجوع کا مطلب اعمال کی اصلاح ہے، گناہوں کو چھوڑنا ہے، ہم بھی وہ دعوت دیتے ہیں۔ ابھی بات بھی میں نے کی، سیدھے ہو جاؤ بھائی۔ لیکن لوگ مذاق اڑاتے، توبہ کرنے سے پاکستان ٹھیک ہو جائے گا، توبہ کرنے سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ہم تو کہیں گے ہاں، لوگ کہیں گے نہ، تو ہم کہیں گے کہتے رہو، تمہاری تھوڑی ماننی ہے، رب کی ماننی ہے بھائی۔ اور رب کی بات کے تحت کلام کریں گے، حالات حاضرہ پر بھی گفتگو کر لیں گے انشاءاللہ۔ اگلی آیت کریمہ مکہ مکرمہ کو ذہن میں رکھیے۔ آغاز وحی کے بعد 13 برس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر گزارے ہیں، اور 13 برس کے دوران جو کچھ ہوا ہم جانتے ہیں، صبر ہی صبر کے مراحل۔ حضرت بلال کے ساتھ کیا کچھ ہوا، حضرت خباب کے ساتھ کیا کچھ ہوا، ہماری بہنیں بیٹھی ہیں۔ سب سے پہلی شہادت کس کی ہوئی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد کے دوران میں بی بی سمیہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ خواتین بھی سنیں، ایک اللہ کی بندی کو ابو جہل بدبخت نے بڑی بے دردی سے شہید کیا، ان کے شوہر حضرت یاسر کو شہید کیا، اور یہ صبر کرتے تھے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے تھے، اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرنا، صبر، ڈٹے رہنا۔ ہاتھ اٹھانے کی مکہ مکرمہ میں اجازت نہیں تھی۔ آج تو ہاتھ کیا اٹھتے ہیں، قوم کی املاک کو جلا دو، اپنے بھائیوں کی گاڑیوں کو جلا دو، غلط طرز عمل ہے، ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، لیکن ادھر صبر ہی صبر ہے۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اللہ اکبر، صبر ہی صبر ہے۔ اے یاسر کے گھر والوں صبر کرنا، بے شک تمہارے لیے جنت ہے۔ بی بی سمیہ بھی شہید ہوئیں اور حضرت یاسر بھی شہید ہوئے رضی اللہ تعالی عنہما۔ ان کے بیٹے حضرت عمار کو پانی میں ڈبکیاں دے دے کر، یعنی ظلم و ستم کیا جاتا تھا۔ کنیز اور مسلمان غلام اور مسلمان کنیزیں، ان پر ظلم و ستم ہوتا۔ مارنے والے تھک کر کہتے تھے تم پر رحم کر کے نہیں چھوڑا، مار مار کے تھک گئے اس لیے چھوڑ دیا ہے۔ ان کو جانوروں کی کھال میں لپیٹ کر حبس کے اندر رکھتے تھے، چٹائی میں لپیٹ کر دھواں چھوڑ دیا کرتے تھے۔ یہ سب کچھ بیتا ہے اس 13 برس کو ذہن میں، اور طائف میں جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہوا ہے ذہن میں رکھیے گا۔ اللہ کے رسول حالت سجدہ میں ہیں، اور عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام کی مبارک کمر پر لا کر اونٹ کی اوجڑی بدبخت نے ڈال دی، ہم کچھ نہ کر سکے، بی بی فاطمہ الزہرا نے آ کر اس کو صاف کیا ہے۔ یہ سب حضور پر بھی بیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ طائف میں کیا کچھ ہوا ہم سب کے علم میں ہے۔ لوگ جان کے دشمن ہوئے تو حضور کو روتی آنکھوں سے بیت اللہ شریف کو، مکہ مکرمہ کو چھوڑنا پڑا۔ یہ مکے کے 13 برس ذہن میں رکھیں۔ اگلی آیت فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، اور یاد کرو جو تم تھوڑے تھے، یعنی تعداد میں، مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، تمہیں زمین میں کمزور کر دیا گیا تھا، دبا دیا گیا تھا۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہیں اندیشہ تھا کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے، لوگ تمہیں مٹا دیں گے، لوگ تمہیں ختم کر دیں گے۔ فآواکم، پس اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہیں ٹھکانہ عطا فرمایا۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اللہ نے اپنی نصرت سے تمہیں تائید عطا فرمائی۔ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اللہ نے تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا فرمایا۔ یہ سب کچھ کیوں اللہ نے دیا؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ مکہ مکرمہ ہے، تم کمزور تھے، تم تعداد میں تھوڑے تھے۔ ان کو ذرا سمجھائیں نا خدا کے واسطے، یہ میرے بھی صبر کا امتحان لے رہے ہیں۔ ان کو بولے باہر جا کر بات کر لیں خدا کے بندوں۔ یہ مکہ مکرمہ کے 13 برس، ان کو ذہن میں رکھیے۔ تم کمزور، تم تعداد میں کم تھے، تمہیں زمین میں دبا دیا گیا تھا، کمزور کر دیا گیا تھا، اور تمہیں اچک لیا جائے گا، تمہیں اندیشہ تھا۔
اللہ نے ٹھکانہ دیا، یثرب مدینۃ النبی بنا، تفصیل کا موقع نہیں، مختصراً یہ صحابہ آئے ہیں وہاں سے، بلکہ آئے ہیں افراد، اب وہ صحابہ بنے اور انصار مدینہ قرار پائے۔ یا رسول اللہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائیے، ہم اپنی جان اور اولاد سے بڑھ کر آپ کی مدد کریں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ اللہ نے بھی اجازت عطا فرمائی، حضور کو ہجرت کا معاملہ ہوا، آج بھی لوگ ہجرت کر رہے ہیں۔ 10 لاکھ لوگ پاکستان سے چلے گئے ہیں پچھلے چند مہینوں میں پاکستان کے معاشی حالات کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے بھائی، کس لیے گئے ہیں؟ تھوڑے حالات بہتر کر لیں گے، یہاں 10,000 کماتے ہیں وہاں 1 لاکھ کما لیں گے، ہے نا؟ یہاں تو پلیٹس اٹھانے کو تیار نہیں، وہاں پیٹرول پمپ پر بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو چھوڑ تو رہے ہیں لوگ علاقے، نبیوں نے چھوڑا ہے علاقوں کو کب؟ جب لوگ ان کی جان کے دشمن ہوئے۔ نبی مشن پر ہوتے تھے، اعلیٰ مشن پر ہوتے تھے، حضور نے بھی ہجرت کی ہے۔ آج ہماری ہجرتیں کس کام کے لیے ہو رہی ہیں دیکھ لینا چاہیے، لیکن ہوئی ہجرت، اللہ نے ٹھکانہ عطا فرمایا۔ یثرب کو اللہ تعالیٰ نے مدینۃ النبی بنا دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ نے نصرت عطا فرما دی، تمکن عطا فرمایا، اختیار بھی عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک بیس عطا فرمایا، اللہ نے قوت بھی عطا فرمائی، اللہ نے برکتیں بھی عطا فرما دی، قتال کا میدان بھی آگے سج گیا۔ خیبر کی فتوحات کے بعد آپ مسلمان گھرانوں میں خوشحالی بھی آنا شروع ہو گئی، مال غنیمت بھی ملنا شروع ہو گیا۔ گو کہ مدنی دور کے اپنی مشکلات و معاملات ہیں، لیکن اللہ نے آسانیاں دی۔ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اللہ نے پاکیزہ چیزوں میں سے تمہیں رزق عطا فرمایا۔ یہ سب کچھ کیوں دیا؟ ٹھکانہ کیوں دیا؟ نصرت کیوں دی؟ رزق کیوں عطا کیا؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور صحابہ کرام نے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین شکر کا حق ادا کیا ہے۔ گھر بار کو چھوڑا ہے، حضور کی پکار پر لبیک کہا، اللہ کی پکار پر لبیک کہا، گھر کو چھوڑا، ہجرت کی ہے۔ کبھی تبوک کا موقع تو فصل تیار چھوڑ کر گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ تو جو کھیتی باڑی کرتے ہیں ان کو پتہ ہے نا، کھڑی فصل، تیار فصل اتاری نہ جائے تو پھر کیا ہے؟ سارے 6 مہینے کی محنت ضائع۔ نہ نکلو اللہ کے راہ میں، تبوک کا موقع ہے، سینکڑوں میل کا سفر ہے، جاتی جائے کھجور کی فصل، لیکن تم نے راہ خدا میں نکلنا ہے، سب کچھ چھوڑا ہے۔ اور بعد میں وہ وقت بھی آیا کہ صحابہ زمین میں نکلے ہیں، سمندر تک پہنچے ہیں، اور اپنے گھوڑوں کو سمندر کے پانی میں لے جا کر کھڑا کر دیا۔ یا اللہ تیری زمین ختم ہو گئی، ہمارا شوق شہادت ختم نہیں ہوا ہے۔ یا اللہ تیری زمین ختم ہو گئی، ہمارا جذبہ جہاد ختم نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے تو 259 جانے حضور کے دور میں دے دی راہ خدا میں، اور بعد کے ادوار میں زکوٰۃ کے انکار کرنے والوں کے متعلق قتال کا معاملہ، جھوٹی نبوت کے دعوے داروں کے خلاف قتال کا معاملہ، ہزاروں جانیں دے دیں، اور سمندر میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا اللہ تیری زمین ختم ہو گئی، ہمارا شوق شہادت ختم نہ ہوا، یا اللہ تیری زمین ختم ہو گئی، ہمارا جذبہ جہاد ختم نہ ہوا۔ انہوں نے شکر ادا کیا نا۔ اچھا، اب اس آیت میں نے کہا تھا پاکستان کو ذہن میں رکھیں، ہندوؤں کے مقابلے میں ہم کیا تھے؟ تھوڑے تھے، اور ہمیں انگریز کی غلامی بھی فیس کرنا پڑ رہی تھی، اور اگر انگریز چلا جائے گا تو ہندو کی اکثریت کا جبر ہو جاتا، معاشی، معاشرتی، سیاسی، مذہبی، دینی استحصال ہو جاتا ہمارا۔ لیکن نہیں، اللہ نے فضل فرمایا، اللہ نے پاکستان دیا۔ ماہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ، قدر کی رات، نزول قرآن کی رات، اس مہینے، اس مبارک رات میں اللہ تعالی نے یہ پاکستان ہمیں عطا فرمایا۔ میرے باپ دادا انڈیا کا جو گجرات ہے مودی کا، وہاں سے ہجرت کر کے آئے تھے کراچی۔ ابا کا بھی انتقال ہو گیا، اللہ ان کی درجات بلند کرے، واپس نہیں گئے ہم، ابا کبھی نہیں گئے، ہم تو چھوڑے کبھی نہیں گئے۔ کیوں آئے تھے؟ اللہ خطہ دے رہے تیرے دین کو قائم کریں گے۔ تعصب کی بحث نہیں کر رہا مہاجر اور فلاں کی، نانا، وہ تو لعنت بھیجنے اس کے اوپر ہم، جس نے تعصب کی دعوت دی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے، رسول اللہ نے ارشاد فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر ہمارے باپ دادا کیوں آئے تھے؟ باقیوں کو تو میں نہیں کہہ سکتا بھائی، ہم تو اسی لیے آئے تھے، تھوڑے تھے، اندیشہ تھا لوگ مٹا دیں گے، لیکن اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دے دیا، جزاک اللہ خیر، اللہ نے تمہیں ٹھکانہ عطا فرما دیا، اللہ نے تمہیں رزق دیا۔ خدا کی قسم، آپ میں سے بہت سے حضرات زراعت سے منسلک ہیں، جو زمین اللہ نے پاکستان کو دی دنیا میں کہیں ہے؟ جو مٹی اللہ نے دی دنیا میں کہیں ہے؟ جو مٹھاس، میں نے UK کا آم کھایا ہے،
عجیب سا، آسٹریلیا کا آم کھایا عجیب سا، اور وہیں بیٹھ کے پاکستان کا جب کھایا سبحان اللہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ نے مادی نعمتیں بھی دی ہیں، اللہ نے روحانی نعمتیں بھی دی ہیں، اس کی تفصیل کا موقع نہیں، لیکن فرمایا کہ لعلکم تشکرون، شکر ادا کرو۔ جی صحابہ نے تو ادا کیا، اب قربان جائیے دل سے سنیے، اگلی آیت تو لگتا ہے ہمارے لیے ہے، اسی تسلسل میں متنبع کر دیا تھا کیا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ کے ساتھ خیانت نہ کرنا، رسول علیہ السلام کے ساتھ خیانت نہ کرنا، بے وفائی نہ کرنا، نافرمانی نہ کرنا، وعدے کیے پورے کرنا، خلاف ورزی نہ کرنا، عہد کیا نبھانا، خلاف ورزی نہ کرنا۔ لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ کے ساتھ خیانت نہ کرنا، رسول کے ساتھ خیانت نہ کرنا، وتخونوا اماناتکم، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خیانت نہ کرنا، وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو۔ بتائیے صحابہ کو تو حضور نے کیا سرٹیفکیٹ دیا قرآن کریم میں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے سرٹیفکیٹ دے دیا، ان کا تو ہے ہی نہیں معاملہ، ہمارا ہے۔ کیوں؟ قرآن پاک قیامت تک کے لیے رہنمائی ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 10، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے لوگوں جس میں تمہارا ذکر ہے، تمہارے لیے رہنمائی ہے، افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اسی مقام کو ہمارے استاد سب سنتے ہیں آپ لوگ، ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پاکستان کے حالات کے تعلق سے قرآن حکیم کی رہنمائی۔ ہمارے حالات بھی وہی تھے جو اس پچھلی آیت میں بیان، تم کمزور تھے، تعداد میں کم، اللہ کے ساتھ خیانت نہ کرنا، رسول کے ساتھ خیانت نہ کرنا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خیانت نہ کرنا، جبکہ تم جانتے ہو۔ کیا جانتے ہو؟ ہم لوگ بھولے بادشاہ نہیں ہیں، ہم سب کو پتہ ہے خیانت کیا ہوتی ہے، ہم سب کو پتہ ہے جھوٹ کیا ہوتا ہے، ہم سب کو پتہ ہے وعدہ خلافی کیا ہوتی، ہم سب کو پتہ ہے دھوکہ دینا کسے کہتے ہیں، ہم سب کو پتہ ہے کہ کرپشن کسے کہتے ہیں، ہم سب کو پتہ ہے کہ لوٹ مار کسے کہتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ جب ہم، میں مجموعی بات کر رہا ہوں، کوئی ذاتی طور پر نہ لے، جب ہم یہ دوسروں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں تکلیف نہیں ہوتی، جب ہمارے ساتھ کوئی کرتا ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اندر سے جواب آتا ہے دھوکہ دیا اس نے، بے وقوف بنایا اس نے، وعدہ خلافی کی ہے اس نے، پیمنٹ میں تاخیر کی ہے اس نے، سیمپل کچھ دکھایا تھا، سپلائی کچھ کیا ہے، ڈبے پہ لکھتا ہے 98 پیس، ڈالتا ہے اندر 92 پیس، اندر سے آتا، سب کو پتا ہے بھائی، اور ہر بندہ اپنے بارے میں خوب جانتا ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، سورہ قیامہ، ہر انسان کو اپنے اوپر بصیرت حاصل ہے۔ قرآن پاک کل کا بیان کرتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ لے اپنے نام اعمال کو، تو آج اپنا حساب کرنے کے لیے خود کافی ہے۔ چور چوری کرے، نہ پولیس کو پتہ چلے، نہ جج کو پتہ چلے، کس کو پتہ ہے؟ اللہ کو تو پتہ ہے، چور کو بھی پتہ ہے کہ چور ہیں۔ وعدہ خلافی کسی نے کی، بہت سے لوگ ہیں، ہم بھی گڑبڑ کرتے ہیں آپس کے کاروبار کے معاملات اور امور میں، پارلیمنٹ والے بھی کرتے ہیں، اللہ کا نام لے کر حلف لیتے ہیں، بھی گڑبڑ کرتے ہیں قوم کے ساتھ، ہے نا؟ تو وعدہ خلافی کرنے والے کو پتا ہے کہ وعدہ خلافی کی ہے، کرپشن کرنے والے کو ثابت نہ ہو سکی، نہ 10%، نہ 20، نہ 30 کسی کی ثابت نہ ہو سکی۔ اب تو کہتے نہیں 50 کروڑ سے کم کی کرپشن ہوگی تو نیب کے ریڈار میں نہیں آئے گی، تو 49 کروڑ اور کتنے 99 لاکھ اور پتہ نہیں 99,000 اور 999 تک تو چلو کرو۔ ارے نہیں کرو بھائی، خدا کے بندو، اللہ کو جواب دینا ہے مر کے۔ قبر میں نہ پلاسٹک منی جائے گی، نہیں ڈیبٹ کارڈ، ATM کارڈ، کچھ نہیں جائے گا، قبر میں پیسہ نہیں جائے گا، قبر سے تم اور میں آن لائن ٹرانزیکشن بھی نہیں کر سکتے۔ وہ خدا کو یاد کرو یار، اتنا سادہ سبق سمجھ نہیں آ رہا، تو ہر ایک نے جواب دینا ہے۔ میں نے بھی جواب، اتنی بھاری باتیں کر رہا ہوں، پہلے میرے لیے میں لفاظی نہیں کر رہا، اللہ مجھے عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی دے، عوام کو بھی دے، حکمرانوں کو بھی دے، اپوزیشن والوں کو بھی دے، ریاستی اداروں والوں کو بھی دے۔ ہم تو یہ کہہ سکتے بھائی میں نے بھی مرنا ہے، تم نے بھی مرنا ہے، جو کرنا ہے کر لو، اللہ کو جواب دینا یہ سوچ لو۔ دے سکتے ہو جواب؟ تو نہ کرو پھر۔ ہم نے کی ہے نا خیانت، اللہ کا عطا کردہ یہ پاکستان ہم نے گڑبڑ کی ہے، اس کے ساتھ ہم نے اللہ سے بے وفائی کی، ہم نے اللہ سے غداری کی، ہم نے اللہ سے خیانت کی۔ امانتیں تو اور بھی ہیں، یہ وجود اللہ کی امانت ہے نا،
اس کو اللہ کی اطاعت میں لگانا ہے. روح اللہ نے اس میں پھونکی ہے، اس کے تقاضے پورے کرنے، امانت ہے. قرآن اللہ کی امانت ہے. بند ہو گیا رمضان شریف کے بعد 2-3-4 مرتبہ تکمیل ہو گئی، تراویح شریف میں پڑھ لیا، ختم شریف میں مٹھائی بڑھ گئی، اللہ خیر صلی اللہ. اس کے بعد قرآن کدھر ہے؟ ہم نے بند کر کے رکھا ہوا ہے. اللہ کا دین امانت ہے، ہم اس کے امین ہیں. یہ امت کی بیٹیاں بیٹھی ہیں، محمد مصطفیٰ کی بیٹیاں جو پردے میں بیٹھی، یہ آپ اور میں بیٹھے ہیں، محمد مصطفیٰ کی روحانی اولاد ہیں، روحانی بیٹے ان کے. وہ پورا دین دے کر گئے ہمیں، اس دین کی امانت ہمارے پاس. اس امانت کو ادا کرنے کے لیے لیا تھا پاکستان کہ یہ دین سے 2 وقت کی 2 رکعت کی نماز جمعے کی نہیں بتاتا، یہ صرف 5 وقت کی نماز نہیں بتاتا، یہ صرف رمضان کے روزے نہیں بتاتا، یہ عبادات بھی بتاتا ہے، ایمانیات بھی بتاتا ہے، اخلاقیات بھی بتاتا ہے، حقوق العباد بھی بتاتا ہے، حلال حرام کی تمیز بھی بتاتا ہے، گھر کی زندگی بھی بتاتا ہے، ماں باپ کے بارے میں بھی بتاتا ہے، شوہر بیوی کے بارے میں بھی بتاتا ہے، اولاد کے بارے میں بھی بتاتا ہے، بہن بھائیوں کے بارے میں بھی بتاتا ہے، پڑوسیوں کے بارے میں بھی بتاتا ہے، رشتہ داروں کے بارے میں بھی بتاتا ہے. یہ نکاح کے بارے میں بھی تفصیل دیتا ہے، یہ موت کے بارے میں بھی رہنمائی دیتا ہے، یہ معیشت کے لیے بھی رہنمائی دیتا ہے، یہ حلال حرام کی تمیز تمہیں سکھاتا ہے، یہ معاشرت کے لیے بھی رہنمائی دیتا ہے، یہ عدالت کے لیے بھی تمہیں رہنمائی دیتا ہے، یہ سیاست کے لیے بھی تمہیں رہنمائی دیتا ہے، یہ حکمرانوں کے لیے بھی تمہیں رہنمائی دیتا ہے، یہ فیصلے کرنے کے لیے بھی تمہیں رہنمائی دیتا ہے، یہ بین الاقوامی امور بھی تمہیں سکھاتا ہے، اور کہتا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. البقرہ کی آیت 208. اور کہتا ہے اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو اور اس بارے میں کسی تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. سورہ شورى کی آیت نمبر 13. یہ ساری امانتیں میرے اور آپ کے پاس. اور دل سے سنیں، ہم چھوٹے لوگ نہیں ہیں، عام لوگ نہیں ہیں. اللہ نے 1.25 لاکھ انبیاء اور رسول کو چنا تھا پہلے. ان اللہ اصطفى آدم و نوحا، اللہ نے آدم کو چنا علیہ السلام، اللہ نے نوح کو چنا علیہ السلام، اور پھر اللہ نے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا. پھر کیا ہوا؟ 1.25 لاکھ کھڑے حجۃ الوداع کے موقع پر، حضور نے پیغام پہنچایا صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر کیا فرمایا حجۃ الوداع؟ اللہ حل بلغت، تو پہنچا دیا جی. فلیبلغ الشاہد الغائب، تم موجود ہو نا، غائب تک پہنچاؤ. 1.25 لاکھ انبیاء کا چناؤ مکمل محمد مصطفیٰ پر علیہ السلام. یہ کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ حضور کے سامنے کھڑے ہیں، ذمہ داری ان کے کاندھوں پر آ گئی. آج 2 ارب کلمہ پڑھنے والے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا، ان کا چناؤ ہوا. دل سے سنیں، سورہ حج کی آیت نمبر 78، ہوا جتباکم، اللہ نے تمہیں چنا ہے، دین کے کام کے لیے چنا ہے، انسانیت پر اللہ کے دین کی گواہی پیش کرنی. ساری زمین کا درد ہمارے اندر ہونا چاہیے. ہاں خنجر کسی پر چلے تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. فلسطین والوں کا بھی درد ہونا چاہیے، برما والوں کا بھی درد ہونا چاہیے، کشمیر والوں کا بھی درد ہونا چاہیے، مگر اس درد کی دوا اس مملکت خدا داد سے ہونی ہے نا. ایڈمی صلاحیت اللہ نے اس کو دی ہے، میزل ٹیکنالوجی اللہ نے اس کو دی ہے، بہترین فوج دنیا کی، اختلاف اپنی جگہ اللہ نے دی ہے، تربیت یافتہ دی ہے. کوئی اللہ نے کام لینا ہے اس سے بھائی، تو اللہ نے چنا ہے بڑے کام کے لیے. کھا لیا پی لیا پیٹ بھر لیا گھر بنا لیا، ضرورت ہے ہماری، مقصد نہیں ہے. چڑیا بھی گھونسلہ بناتی ہے، بچے کو کھلاتی ہے، بلی بھی بچے کو کودنا سکھاتی ہے، چلنا سکھاتی ہے، سب نے دیکھا ہے نا. تو ہم نے گھر بنا لیا، کوئی کمال کیا؟ ہم نے اولاد کو پال لیا، بہت بڑا کمال کیا؟ نہ کرنا ہے کام، نفی نہیں کر رہا میں. اتنے سے کام کے لیے اللہ نے نہیں کھڑا کیا، اتنے سے کام کے لیے ہماری کوئی فضیلت نہیں. فضیلت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے کام کے ساتھ. اللہ توفیق عطا فرمائے. فرمایا دیکھو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ کے ساتھ رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، وتخونوا اماناتکم، اور امانتوں میں خیانت نہ کرو ایک دوسرے کے ساتھ، وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو، واعلموا، اور جان لو، انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، آزمائش. اس کو مثبت بھی سمجھیں پازیٹیو، اور منفی بھی سمجھیں نیگیٹو. کیا مطلب؟ اللہ کے دین کے تقاضے تمہارے سامنے ہیں نا، امانت کا تصور تمہارے سامنے ہے نا، امت والا کام تمہارے سامنے ہے. اب کہیں مال اور اولاد کی محبت ان تقاضوں پر عمل کرنے میں رکاوٹ نہ بن جائے. 75 سال ہو گئے کلمہ پڑھتے چلے آئے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کدھر ہے وہ لا الہ الا اللہ؟ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ گیا جب وقت پڑا ہے.
وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ کدھر ہے اللہ کا دین، اس کا نفاذ؟ سود خوری ادھر چلتی ہے، بے حیائی کا طوفان ادھر چلتا ہے، جوا سٹا ادھر چلتا ہے، زنا کے راستے ادھر کھلے ہیں، معاشرتی بگاڑ کے لیے میڈیا کو کھلی چھوٹ ہے، شرعی سزائیں نافذ نہیں، کفالت کا نظام موجود نہیں، زکوٰۃ کی وصولی کا نظام ٹھیک نہیں، عشر کے احکامات تفصیل ہے، عمل درآمد نہیں، شریعت کدھر نافذ؟ فیصلے انگریز کے کالے قانون بہت سے مواقع پر، کچھ جگہ گنجائش نکلتی ہے مباحات، لیکن انگریز کا قانون چلتا ہے۔ ابھی ایک جگہ ذرا ایک وہ کسی کا معاملہ تھا تو عدالت میں گیا تو جج نے پوچھا بھائی شرعی مسئلہ کیا؟ میں نے کہا شرعی مسئلہ تو یہ ہے۔ میں نے کہا ہمارا، بولا نہیں اس معاملے میں ہمارے قانون میں بھی یہی مسئلہ ہے۔ دوسری مرتبہ کسی اور کام سے جانا ہوا تو کہا جی نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، پوتے کا تو حصہ دینا پڑے گا۔ میں نے شریعت تو نہیں دیتی پوتے کا حصہ، دادا مر جائے تو پوتے کا کوئی حصہ نہیں، دادوں کو شوق ہوگا تو دادا وصیت کر جائے، ہم دادا سے زیادہ محبت رکھتے ہیں پوتے سے کیا؟ بولا نہیں ہمارا قانون۔ میں نے کہا بھائی آپ کا یہ قانون دیتا ہے، اللہ کا قانون نہیں دیتا، گڑبڑ ہے۔ جج کہہ رہا ہے، وکیل کہہ رہا ہے، وہ کہتے ہیں کیا کریں، ہم تو اس کو دیکھ کے فیصلے کریں گے، قانون لکھا ہوا ہے، ہم نے آئین میں لکھا ہوا ہے، حاکمیت اللہ کی لکھا ہوا ہے، عمل نہیں ہے۔ تو بہرحال مال اور اولاد یہ دنیا کی محبت کی علامتیں ہیں، اس محبت میں ڈوب کر اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہنے سے فرار اختیار نہ کرنا، خیانت نہ کرنا، دین سے نہ بھاگنا، اللہ محفوظ رکھے۔ باقی حلال کمائیں، ثواب ہے۔ حدیث ہے جو لقمہ بیوی کو کھلاؤ، اولاد کو کھلاؤ، ماں باپ کو کھلاؤ، ثواب ہے، صدقے کا لفظ ہے۔ اس لیے کماؤ کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، صدقہ ثواب ہے، حلال کا، ہاں حرام کا نہیں، ثواب ہے۔ اولاد کی کفالت کرو، اس کی روٹی کپڑا مکان وغیرہ کی ضرورت پوری کرو، کوئی حرج کی بات نہیں، ثواب ہے۔ لیکن اولاد کو نیک بنانا ہے، اولاد کو نیک بنانا ہے، صدقہ جاریہ بنانا ہے۔ ہاں قبر میں ATM کارڈ تو نہیں جائے گا، قبر میں ٹرانزیکشن تو نہیں ہوگی، مگر قبر میں راحت ملے گی اگر آج اولاد نیک ہے۔ آج اگر بیوی کو نیک بنا رہے ہیں وہ راحت بنے گی ہمارے لیے، اولاد کو نیک بنا رہے راحت بنے گی۔ بیوی دین پر ہے وہ شوہر کو دین کی طرف لائے، اولاد دین پر ہے وہ ماں باپ کو دین کی طرف لائے، تو قبر میں بھی راحت ہے، حشر میں بھی راحت ہے، اور جنت میں راحتیں ہی راحتیں ہیں۔ لیکن اگر اس مال اولاد کی محبت میں ڈوبے، اکثر نظر آتا ہے لوگ ناراض نہ ہو جائیں، ہوتا ہے نا کئی مرتبہ، اللہ ہوتا ہے تو ہوتا رہے، کیا کرے جی بچوں کی بھی تو فکر کرنی، اللہ کی فکر نہیں کرنی، ارے کیا کرے بچوں کی دنیا کو دیکھنے، آخرت نہیں دیکھنی، کیا کرے دنیا ہے آخرت نہیں ہے کیا؟ اس طرح تو سوچے۔ فرمایا کہ وَعْلَمُوا، اور جان لو، اَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، بے شک تمہارے مال اور اولاد فتنہ آزمائش کا ذریعہ ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس اجر عظیم ہے۔ اس ضمن میں آخری آیت کی تذکیر، اور میں 10 منٹ میں کوشش کرتا ہوں زیادہ سے زیادہ بات مکمل ہو جائے انشاءاللہ۔ نماز کے لیے بھی انتظام، صفوں کا انتظام ہو چکا ہے الحمدللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہارے لیے فرقان بنا دے گا۔ تقوی کیا ہے؟ شوال کا مہینہ تقریباً ختم، ٹھیک، 1 مہینے پہلے رمضان میں روزے رکھ رہے تھے، اور روزے کا حاصل کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 183 میں ہم نے پڑھا، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے۔ یہ تقوی باطن کی کیفیت بھی ہے، اللہ کا خوف دل میں رکھنا۔ جی آج کیمرے کا بڑا خوف ہے لوگوں کو، لکھتے ہیں نا خبردار، بیویئر، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، یو آر بینگ واچڈ، لکھا ہوتا ہے نا۔ وہ یار اللہ کے بندوں، کیمرے کے کھوکے بھی لگے ہوتے ہیں، کبھی کیمرہ نہیں ہوتا۔ جن لوگوں کو یورپ وغیرہ میں ٹریول کرنے کا موقع ملا ہوگا، ہمیں بتایا گیا، اور ہمیں بتایا کچھ ساتھیوں نے، یہ موٹر وے جیسے چلتی ہے نا، ایکسپریس وے، ہائی وے، یہ کھوکا لگا ہوا ہے، کیمرہ نہیں ہے اس کے اندر، لیکن لوگ سیدھے ہو جاتے ہیں۔ اللہ 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 اکبر، ایک جھوٹے کیمرے کی آنکھ سے ڈر رہے ہیں، اور اللہ ہوا معاکم اینما کنتم، تم جہاں اللہ تمہارے ساتھ ہے، اس سے نہیں ڈر رہے، خوف اللہ کا نہیں، اور اللہ مخلوق سے ڈر رہے ہیں، اللہ سے نہیں ڈر رہے۔ اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین، ہلاتے قرآن خدا کی قسم، لوگوں سے ڈرتے ہو،
اللہ اس کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو. دنیا پرست ہوگا ڈرے گا دنیا سے، مادہ پرست ہوگا تو دنیا سے ڈرے گا، حق والا ہوگا تو اللہ سے ڈرے گا. وہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. 4 5 6 سے ڈرنا مشکل کام ہے بھائی، ایک سے ڈرنا آسان. قرآن بار بار توحید کی دلیل دیتا ہے. ایک بندے کے 2 آقا ہوں اور ایک بندے کا ایک آقا ہو، یا ایک بندے کے کئی آقا ہوں، جھگڑالو بھی ہوں، کبھی ایک بلاتا ہے کبھی دوسرا کبھی تیسرا، یہ زندگی کے اعتبار سے آسانی میں ہے، یا دوسرا وہ جس کا ایک ہی آقا اور ایک ہی بلاتا ہے اس کو؟ کس کی زندگی آسان؟ سمجھ آتی ہے نا؟ یہ تو بچے کو بھی سمجھ آئے گی، بڑوں کو سمجھ نہیں آ رہی آج. اس کا بھی خوف ہے، میڈیا والے کا خوف ہے، جج کا خوف ہے، اس کا خوف ہے، اس کا خوف ہے، ایک اللہ کا خوف نہیں آ رہا. تو تقوی خوف خدا بھی، اور تقوی گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا. روزے میں حلال چھوڑتے ہیں نا، اللہ کہتے ہیں حرام چھوڑو. اگر یہ کرو گے تو کیا ہوگا؟ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے اللہ تمہارے لیے فرقان بنا دے گا. فرقان فرق کر دینے والی شے حق اور باطل میں. قرآن پاک کو فرقان کہا گیا ہے. اصل تورات تھی وہ بھی اللہ کی طرف سے بعد میں تبدیلی، اصل تورات کو بھی فرقان کہا گیا ہے. بدر کے دن کو بھی فرقان کہا گیا. اور تقوی اختیار کرو گے اللہ باطن کی فرقان دے گا، فکر اور سوچ کی فرقان دے گا، صحیح اور غلط میں تمیز کی صلاحیت دے گا، صحیح بات سجھا دے گا اللہ تمہیں، یہ اس کی برکت ہوگی. فرمایا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تمہاری برائیاں تم سے مٹا دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تمہیں بخش دے گا. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے. 7 منٹ آپ کے میں اور لے رہا ہوں انشاءاللہ. یہ تذکیر مکمل ہوئی. میری باتوں کا 90% حصہ آ چکا ہے، بلکہ تقریباً 93-95% حصہ آ چکا. اس وقت کے حالات آپ مجھ سے زیادہ واقف ہیں. ہمارے کہتے ہیں کہ آج کل تو ہم اتنے سیاسی لوگ ہو گئے ہیں کہ بندہ گھر سے حجام کی دکان پر، حجام ہی کہتے ہیں نا آپ لوگ، کیا بال کاٹنے والے کو؟ اچھا نائی بھی کہتے ہیں، ہاں اس کو کچھ اور بھی استعمال کرتے ہیں آپ یہاں، ٹھیک ہے. تو حجام باربر انگلش میں کہہ دوں ذرا آسان ہو جائے گا. تو بندہ جاتا ہے بال کٹوانے کے لیے حجام کی دکان پر، جب گھر واپس آتا ہے تو وہ سیاسی تجزیہ کار بن کر آتا ہے، پولیٹیکل انالسٹ بن کر آتا ہے. اتنا ہم لوگ تو بھائی آپ سب مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. میرے تو گھر میں ٹی وی بھی نہیں جیسے آپ کو میں نے بتا دیا، لیکن تھوڑی بہت تو سمجھ ہم سب کے پاس ہے نا. تو بہرحال یہ ملک ہمیں عزیز ہے، سچی بات ہے، اس کی سالمیت ہمیں عزیز ہے. میں نے تو ذرا ایک جذباتیت میں بات کہہ دی. ہمارے ابا تو واپس نہیں گئے، ہم کہاں جائیں گے واپس؟ ہمیں کوئی قبول کرے گا مودی گجرات میں؟ آج ہم نے تو ادھر ہی مرنا ہے، باقی جہاں اللہ تعالیٰ نے موت رکھی وہ ادھر، اس کا فیصلہ. یہ ملک ہمیں عزیز اس لیے کہ بھائی ہم نے اسلام کے نام پر لیا ہے، اور کوئی خدا کی قسم بات نہیں. ہمیں کرسی نہیں، اقتدار نہیں چاہیے، ہمیں شریعت چاہیے، ہمیں دین چاہیے. اس لیے اس ملک سے محبت ہے. اور یہ سب ملک والے ہمارے بھائی ہیں. ہاں سیاست دانوں سے اختلاف ہوگا، فلاں سے ہوگا، کوئی بات نہیں، لیکن جس ملک کے نقصان کا درپے ہے اس کے بارے میں ہمیں فکر مند ہونا چاہیے، اس کو بھی سمجھانا ہے، اس کو بھی توجہ دلانی. اور جو دین کی نمائندگی کرنے والے وہ تو داعی ہوتے نا، تو داعی تو بھوکا ہوتا ہے بھائی لوگ اس کی بات سنیں. ہم نے ان سب کو دعوت دے دی. مجھے انداز ہے میرے الفاظ آپ کہیں گے بھائی واز بڑا اچھا ہے، بات مارکیٹ میں کچھ اور چل رہا ہے، چلتا رہے. موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرعون کے دربار میں جا کے دعوت ہی دی تھی، جنگ نہیں کی تھی اس سے. کیا خیال ہے؟ اور موسیٰ فرعون وقت کا خدائی کا دعوے دار تھا، دعوت اس کو بھرپور دی ہے سامنے. تو ہم نے دعوت تو پہنچانی ہے بھائی. خدا کے بندو ہوش کے ناخن لو. اس ملک کی سالمیت ہمیں عزیز ہے. اس سالمیت کے لیے مشورے بھی دیتے ہیں. جمعے کے خطاب میں بھی دیے ہیں کل، اور جمعے کا خطاب ہمارے ساتھیوں سے آپ حاصل کر لیجئے گا. ہماری تنظیم کی ویب سائٹ ہے tanzeem.org، وہاں پر بھی موجود ہے. پریس ریلیز بھی آپ کو مل جائے گا جس میں ہمارا موقف سامنے آ گیا. ایک ہے وقتی فوری مسئلہ اور ایک ہے اصل مسئلہ. جیسے ایک ہے جسم اور ایک ہے روح. زیادہ اہم کیا ہے؟ ہاں ہم فکر زیادہ کس کی کرتے ہیں؟ ہاں مسئلہ یہ ہے اصل دنیا ہے آخرت بولیں تو اصل فکر زیادہ کس کی ہونی چاہیے؟ ہو کس کی رہی ہے؟ ہاں تو دنیا وقتی، جسم وقتی. تو پاکستان کا وقتی مسئلہ کیا ہے؟ انتشار ختم ہونا چاہیے، ہیجان ختم ہونا چاہیے، ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے. عوام اور فوج کے درمیان آج کیفیت ایسی ہوگی کہ ٹکراؤ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم مذمت کرتے ہیں اس کی. ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. اگر کسی جماعت کے افراد نے جذبات میں آ کر انہوں نے یا کسی نے ملک کی املاک کو نقصان پہنچایا ہے، اپنے بھائیوں کی گاڑیاں ایمبولینس چلا دی بھائی تم نے یار.
غلط کیا ہے ہم اس کو کنڈیم کریں گے، اور ہم یہ بھی کہیں گے ریاستی ادارے ہوں یا حکومت ہو، شر انگیزی کرنے والے جو بھی ہوں ان کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کی جائیں اور شفاف تحقیقات کی جائیں۔ یہ جملہ بھی ذرا لطیفہ ہو گیا اب ہمارے ملک میں، معلوم کرو اصل کون ہے، اور جو اصل ہے اس کو سزا ملنی چاہیے۔ لیکن کاروائیاں اگر کرنی، کسے باشد کوئی بھی کرے، دھونس دھمکی بدماشی نہ ہو، ظلم و زیادتی نہ ہو، چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال نہ کرو، اور قانون سے بالا تر ہو کر کوئی کاروائیاں نہیں ہونی چاہیے۔ آؤ کورٹ آف لاء میں پیش کرو، جرم ثابت کرو، سزا دو۔ بیلنس بات کر رہا ہوں بالکل آپ کے سامنے۔ اسی طرح بھائی جب تک پاکستان میں اسلام نہیں نافذ ہوتا جس کی ہم خواہش رکھتے ہیں، تب تک نظام تو چلانا ہے نا۔ وابڈا بھی چلے گا، کراچی میں بھی چلے گا، یہ بینک کا نظام جو کہ سودی ہے لیکن غلط ہے، ختم ہونا چاہیے۔ نظام تو چلنا ہے نا، بچوں نے اسکولوں میں جانا ہے، کالجوں میں جانا ہے، فیکٹریاں چلنی ہیں، تو نظام تو چلنا ہے۔ نظام چلنا چاہیے تاکہ ملک میں کیوس اور انتشار پیدا نہ ہو، اور نظام چلانے کے لیے بہرحال ایک فرسودہ معاملہ چل رہا ہے، انتخابات ہونے چاہیے تو کروا لو بھائی، آج نہیں کل تو ہونے نا۔ بحث یہ کہ ابھی نہیں بعد میں، اور کروا لو بھائی۔ اس میں ہماری گزارش ہے کہ کوئی شکل ملک کے مفاد میں اپنے مفادات سے بالاتر ہو کر خدارہ ملک کا، قوم کا سوچو، امت کا سوچو، ملک کے مفاد کو بالاتر رکھ کر کوئی بیٹھو بھائی، مذاکرات کر ڈالو۔ اور اگر کچھ لوگ جو با اثر ہوں، افراد، علماء بھی ہوں گے، کچھ سیاستدان بھی ہو سکتے ہیں، کچھ مقتدر طبقات بھی، وہ اپنی پوزیشن کو اختیار کر کے ان لوگوں کو سمجھانے کی، جو فریقین بن گئے ہیں، خدا را سمجھاؤ، اللہ کا واسطہ دے کر بٹھاؤ۔ نظریہ ضرورت کے تحت تو پاکستان کے آئین کو بھی سائیڈ پہ کر دیا جاتا ہے کبھی، تو نظریہ ضرورت کے تحت کوئی ترمیم کر کے آئین میں انتخابات ابھی کبھی مل بیٹھ کر کروانے کی آپشن ہے تو کر ڈالو، تاکہ عوام کا ہیجان ختم ہو، عوام کی بھی کوئی رائے سامنے آ جائے، وہ بھی ٹھنڈے پڑے، نظام چلے۔ یہ ہمارے مشورے ہیں، بس جسم کی حد تک، وقتی طور پر ملک برباد نہ ہو، باہر شادیانے بج رہے ہیں، قوم اچھا یہ لوگ لڑیں مریں، ملک برباد ہو، دین دشمن، پاکستان دشمن یہی چاہتے ہیں۔ اس سارے تناظر میں تو ہمارے مشورے یہ ہیں۔ خطاب جمعہ آپ میرا سن لیجئے گا، ہمارا پریس ریلیز دیکھ لیجئے گا، جن کو میسر نہیں وہ ہمارے ساتھیوں سے چیک کریں، ہماری ویب سائٹ ہے tanzeem.org، سب مل جائے گا، نیٹ پہ سرچ کریں گے سب مل جائے گا۔ اور اصل مسئلہ کیا ہے پاکستان کا؟ روح والا معاملہ۔ وہ ساری باتیں میں نے کر ڈالی۔ کیوں لیا تھا؟ اگر سود کا دھندا چلانے تو بھارت میں بہت ہے، فلم انڈسٹری چلانی تو بھارت کی ہم سے بہت بڑی ہے، برا نہ مانیے گا۔ زنا کے دروازے کھولنے تو دہلی اور کلکتہ میں کم نہیں ہیں۔ معاشرت کو تباہ کرنا ہے تو وہاں بربادی کم نہیں ہے۔ کیوں لکیر کھینچی تھی؟ اللہ کے نام کو لے کر، رسول اللہ کے نام کو لے کر، دین کا نام لے کر۔ اصل حل ہے اس کی طرف پیش قدمی، اور 75 برس بتا رہے ہیں یہ فرسودہ نظام تو ناکام ہو چکا، اس سے ہونے والا نہیں۔ یہ ہوگا انقلابی جد و جہد سے، تحریک کا راستہ جسے ہم کہتے ہیں، اور منکرات کے خاتمے کی آواز بلند کرنا، لیکن منظم جماعت ہو۔ یہ تفصیلات ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بہت جامع خطاب ہے، رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصول حضور سے لیں گے، اسوہ حضور سے لیں گے، اور آج کے پاکستان میں مسلمانوں کے درمیان رہ کر کیسے انقلابی جد و جہد کرنی، توڑ پھوڑ نہیں، اپنے ہی املاک اور اپنے بھائیوں کے املاک کو جلانا نہیں، مار دھاڑ نہیں، منظم لیکن تحریک، ایک امیر کی اطاعت کے اندر، سم و طاعت کے پابند ہو کر، منکرات کے خاتمے کے لیے کھڑا ہونا، عوام کی ذہن سازی کرنا، اجتماعیت دینی ان کو اور باقی بھائیوں کو بھی آن بورڈ لینے کی کوشش کرنا، اور پرامن مطالباتی تحریک شریعت کے نفاذ کے لیے۔ کبھی ختم نبوت کی تحریک ہمارے بزرگوں نے چلائی تھی، اللہ نے فضل فرمایا، قادیانیوں کے خلاف فیصلہ ہم نے دیا، اس مملکت نے دیا، ساری دنیا اس کو جانتی ہے، اور تمام علماء آن بورڈ تھے اور عوام نے بھی جانے دی ہیں۔ کبھی عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کھڑے ہوئے تھے نا، تو کبھی دین محمدی کے نفاذ کے لیے بھی تو کھڑا ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کتابچہ ضرور ہمارے ساتھیوں سے حاصل کیجئے گا۔
ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ویڈیو بھی ہے، آڈیو بھی ہے، کتابچہ بھی ہے، رسول انقلاب کا طریق انقلاب، کیسے اس ملک میں اسلامی انقلاب کو لانے کی جد و جہد کی جائے۔ یہ انتخابی سیاست کا راستہ 75 برس بہت ہو گئے، ہم سمجھتے ہیں اس راستے سے نظام نہیں بدلتا، چہرے بدلتے، نظام بدلے گا انقلابی جد و جہد سے، تحریک کے راستے سے، جس کی ہم کوشش کر رہے ہیں تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے۔ اللہ تعالی ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ مجھے بہت خوشی ہے، میں نے ٹیمپریچر پورے دن میں کئی مرتبہ چیک کیا تو 42-43 بتا رہا ہے، اور آپ اس موسم کی شدت کے باوجود، خواتین بیٹھی ہیں، یہ پیارے پیارے بچے بیٹھے ہیں، حضرات بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ قوم مردہ نہیں ہے، خدا کی قسم۔ اگر اس شدت موسم میں بھی یہاں کوئی پیسے تو نہیں بٹ رہے نا بھائی؟ آج تو آپ کو پتہ ہے لوگوں کو باہر لانے کے لیے پیسے لیکن آپ اللہ کی خاطر آئے ہیں، آپ اللہ کے رسول علیہ السلام کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے آئے، آپ دین سے محبت کی علامت بن کر آئے ہیں، تو یہ قوم مردہ نہیں ہے۔ مجھے تو بہت یقین اللہ کی ذات پر بہتری آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ وقت ہے گزر جائے گا، شدید تاریکی رات کی ہو جاتی ہے نا، اس کے بعد دن کی روشنی نمودار ہوتی ہے، وہ آئے گی۔ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما بپا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوگی دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے انشاءاللہ تعالی۔ ہم نے ہمت پکڑنی ہے، اپنی ذات پر دین کی محنت، اپنے گھروں میں دین کی محنت، اپنے بچوں پر دین کی محنت، اس فکر کو منتقل کرنا اپنے بچوں میں، اپنے بھائیوں میں، متعلقین میں، اس پیغام کو آگے بڑھانا۔ ہم مخلص ہوں گے، اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی۔ اللہ کے لیے 24 کروڑ پاکستانیوں کے مسئلے حل کرنا کو مشکل نہیں ہے۔ ہم سیدھے ہو جائیں، ہم مخلص ہو جائیں، ہم اس کی اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہیں، اللہ ہماری مدد فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کچھ اعلانات سماعت فرما لیجیے گا انشاءاللہ۔